لاتعداد بے شمار صلاۃ والسلام سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی ذات مقدسہ مطہرہ کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا، اور جن کے ذریعے قیامت تک آنے والے جنوں اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ رمضان کا مبارک مہینہ، رمضان کے دن، رمضان کی راتیں، چودہ سو 42 ہجری سن کے رمضان کی آج 10 تاریخ ہے اور جمعہ کا خطبہ ہے۔ خوش نصیب لوگ، نیک لوگ، اللہ کے پیارے لوگ اس مہینے میں بڑھ چڑھ کر نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ رہے ہیں، گناہوں کو بخشوا رہے ہیں۔ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے رات کو کھڑے ہو کر نماز تراویح ذوق اور شوق سے ادا کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، میری دعا ہے کہ جن کو ابھی تک توفیق نہیں ملی، اللہ ان کو بھی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کے اندر تھوڑا کٹ کر اللہ کی رحمت کی بارش نازل ہو رہی ہے، اور یہ بارش اس مہینے کے آخر تک جاری رہے گی۔ اس مہینے کی قدر کریں، اس کی عزت کریں، اس مہینے میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں۔ وہ نیکیاں، وہ اچھے کام جو اس مہینے میں کیے جاتے ہیں، ان نیک کاموں میں ایک بڑا اہم کام یہ ہے کہ مسلمان اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقات اور خیرات کرے، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرے۔ یہ اس مہینے کا بڑا ہی منفرد، بڑا ہی نمایاں کام ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
حدیث بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في كل ليلة۔ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے بڑے سخی اور سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں بڑے بڑے سخی ہوں گے، لوگوں نے حاتم طائی کے قصے بھی سنے ہوں گے، لیکن اگر یہ سوال کیا جائے کہ کائنات میں سب سے بڑے سخی کون ہیں، تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے بڑھ کر سخی کوئی نہیں، آپ سب سے بڑے سخی ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اجود ما یکون فی رمضان، میرے آقا یوں تو سب سے بڑے سخی تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت اور بھی بڑھ جایا کرتی تھی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ اور زیادہ سخی بن جاتے تھے۔ اتنی سخاوت پورے سال کے کسی دور میں، کسی مہینے میں نہیں کرتے تھے جتنی رمضان میں کیا کرتے تھے۔ اور رمضان میں کس وقت آپ سخاوت کرتے؟ حین یلقاہ جبریل، جب جبریل امین کی میرے آقا سے ملاقات ہوتی۔ میرے آقا کے پاس جبریل امین رمضان کی ہر رات میں آیا کرتے، فی کل لیلہ۔ رمضان میں جبریل امین میرے آقا کے پاس آتے، جبریل میرے آقا کو قرآن سناتے، میرے آقا جبریل کو قرآن سناتے۔ فرمایا اس ملاقات کے وقت آپ اور زیادہ سخاوت کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ تم نے وہ کرنا ہے جو رسول اللہ نے کیا۔ رمضان ایسے گزارنا ہے جیسے اللہ کے پیارے پیغمبر نے گزارا۔ آپ رمضان میں سخاوت کیا کرتے تھے، اور آپ کی سخاوت کیسی ہوتی؟ ایک دوسری حدیث پاک میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کی سخاوت تند و تیز آندھی کی طرح ہوا کرتی تھی۔
جیسے تیز ہوا کے تھپیڑے آتے ہیں، مسلسل آتے ہیں، آپ آندھی اور طوفان کی طرح سخاوت کرتے، اللہ کی راہ میں دیتے اور دیتے چلے جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مال جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ مال ہمیں دیا بھی اللہ نے، اور وہ اللہ جو مال دینے پہ قادر ہے وہ مال واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ فرمایا فقیر ہونے سے پہلے مالدار ہونے کو غنیمت جانو۔ جب مال چھن جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا، میں اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو بھی انسان اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے، وہ مال جو اللہ نے دیا، اس نے کوئی اللہ کے دین پر نعوذ باللہ اللہ پر احسان نہیں کیا، یہ مال اللہ نے ہی اس کو دیا تھا۔ فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ متقین لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کا اللہ۔ یاد رکھیے جو مال اللہ کا دیا ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کا اس کو نقصان نہیں ہوتا، اس کو فائدہ ہوتا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر۔ اور جو انسان بخل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ نہیں کرتا، اللہ نے زکوٰۃ ادا کی، زکوٰۃ فرض کی، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے لیے دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت کے اندر بھی نقصان ہے۔ فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ فرمایا وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ فرمایا ان کا جو مال ہے سونا چاندی، قیامت والے دن جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا۔ ان کے پیشانیوں پہ، ان کے پہلوؤں پہ، ان کی پشتوں کے اوپر اس کو آگ میں تپا کے داغ لگائے جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ۔
یہ وہ کنز ہے، یہ وہ مال ہے جو تم نے دنیا کے اندر جمع کیا تھا، آج اس کا مزہ چکھا۔ العیاذ باللہ۔ رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ مال جو اس نے جمع کر کے رکھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، فرمایا کہ یہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں، اژدہا کی شکل میں آئے گا، اور اس کی پیشانی کے اوپر ڈسے گا، ڈنگ مارے گا، اور ساتھ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ، تیرا کنز، جس کو تو تجوریوں میں بند کر کے رکھتا تھا، بینکوں میں جمع کرا کے رکھتا تھا، جس کو تو گن گن کے رکھتا تھا، اللہ کی راہ میں مال خرچ، فرمایا کہ ایک اژدہا کی شکل میں آئے گا، اس کو ڈنگ مارے گا۔ اور جو انسان اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے، اس کا دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے اور اس کا آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ یاد رکھیے، جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں نا، تو یہ کوئی خسارے کا سودا نہیں ہے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ سودا کر لیا، تجارت کر لی، ان کے مالوں اور جانوں کے بدلے اللہ ان کو جنت عطا کرے گا۔ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، دشمنوں کو قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، اور یہ وعدہ اللہ کا ایسا ہے جو تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور فرمایا کائنات میں اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا اور کوئی نہیں۔ اللہ، شیطان انسان کو خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ ایک طرف شیطان کا وعدہ ہے، ایک طرف اللہ کا وعدہ ہے، ایک طرف شیطان کا ڈراوا ہے، دوسری طرف اللہ کا وعدہ ہے۔ شیطان ڈراتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ڈراتا ہے فقیر ہونے سے۔ تو مال خرچ کرے گا، اللہ کی راہ میں دے گا، تیرے پاس کیا بچے گا؟ کیا رہ جائے گا تیرے پاس؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم دیتا ہے شیطان بے حیائی کا۔ اس کے مقابلے میں وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اللہ وعدہ کرتا ہے بخشش کا اور فضل کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک طرف شیطان کا وعدہ ہے، ایک طرف اللہ کا وعدہ ہے۔ اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے میرے پاس 100 روپے تھے، میں نے 10 روپے اللہ کی راہ میں دے دیے، باقی میرے پاس 90 رہ گئے. لیکن وہی کیا کہتی ہے؟ زبان نبوت کیا کہتی ہے؟ ما نقصت صدقۃ من مال. صدقہ نے کبھی مال میں کمی نہیں کی. صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. عقل کہتی ہے کم ہو گیا، نبی کہتا ہے کم نہیں ہوا. مجھے بتاؤ کہ میری عقل کی بات سچی ہے یا پیارے نبی کی بات سچی ہے؟ پیارے آقا نے اپنی طرف سے نہیں کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ اکبر. آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے. مصطفیٰ ہرگز نہ گوید تا نہ گوید جبرائیل. جبرائیل ہرگز نہ گوید تا نہ گوید کردگار. آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، آپ اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں. پیارے آقا نے کہا یہ کمی نہیں ہوتی مال کے اندر. مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر روز دنیا میں آنے والے ہر دن اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں، اور دونوں فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں. 2 فرشتے آتے ہیں روزانہ اور پورا دن اللہ سے دعا کرتے ہیں. میرے آقا کے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ان فرشتوں کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے. ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ فرما. دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ بخل کرنے والے کے مال کو تباہ و برباد فرما. ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ جو خرچ کرتا ہے اس کے مال میں اضافہ فرما، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہ جو بخل کرنے والا ہے، خرچ نہیں کرتا، اس کے مال کو تباہ فرما. اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ سود بظاہر اضافہ ہے، اور زکوٰۃ صدقہ بظاہر کمی ہے. سود ربا کا معنی ہے بڑھوتی، اضافہ. اللہ تعالیٰ کے قرآن پہ غور کریں. فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اللہ کا قرآن کہتا ہے جو تم ربا سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال بڑھ جائیں، یہ تمہاری نظروں میں تو بڑھوتی ہوگی، لیکن فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں کوئی بڑھوتی کوئی اضافہ نہیں. وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.
فرمایا یہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں اللہ کو راضی کرنے والے، یہ اپنے مال میں اضافہ کر دیتے ہیں، اپنے مال کو بڑھا دیتے ہیں زکوٰۃ دے کر، صدقات دے کر۔ اللہ کی راہ میں میرے آقا کی سنت ہے رمضان میں سخاوت کرنا، بڑھ چڑھ کے خرچ کرنا، میرے آقا کا طریقہ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو دنیا میں بھی فائدہ ملتا ہے، آخرت میں بھی۔ اللہ کی راہ میں مال دینے والا کبھی غریب نہیں ہوتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں 2 مرتبہ اللہ کی راہ میں اپنا سارے کا سارا مال خرچ کیا ہے، ایک سوئی بھی اپنے گھر میں نہیں رکھی۔ 2 مرتبہ زندگی میں صدیق اکبر نے سارے کا سارا مال دیا، لیکن وہ غریب ہو گئے تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مخلوق کا محتاج کر دیا تھا؟ نہیں، مال خرچ کرنے سے انسان غریب نہیں ہوتا، اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ نے مثال دے کر ہمیں سمجھایا، کیونکہ کچھ لوگ مثالوں سے سمجھتے ہیں نا۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، گندم کا دانہ۔ انبتت 7 سنابل، دانہ ایک تھا، جب اگا تو بالیاں سٹے 7 نکلے۔ فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر بالی کے اندر فرمایا 100 دانے۔ اللہ نے مثال دی، اس نے ایک دانہ زمین کے حوالے کیا، اس کو واپس کتنے دانے ملے؟ 700۔ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو جس کے لیے چاہے اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھا کے عطا کرے، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعتوں والا، بڑے علم والا ہے۔ اللہ نے مثال دے کر فرمایا۔ پیارے آقا کی سنت ہے رمضان میں کثرت کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا۔ مال خرچ کرنا تیرا یہ ضائع نہیں جائے گا، اس کے تجھے دنیا میں بھی فائدے ملیں گے، تجھے آخرت میں بھی فائدے ملیں گے۔ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ کوئی معمولی غصہ نہیں۔ اللہ کے غضب کا عالم کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، انسانیت نبیوں کے در پہ جائے گی، آدم کے پاس جائے گی، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کے پاس جائے گی۔ ہر پیغمبر کہے گا کہ لوگو آج اللہ اتنے غصے میں ہے، نہ کبھی پہلے اتنے غصے میں آیا، نہ کبھی بعد میں اتنے غصے میں آئے گا۔ اللہ کا غضب اتنا شدید ہے، اللہ کے سامنے جاتے ہوئے نبیوں کو بھی خوف محسوس ہو۔ اللہ کا غضب، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب۔ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے نا
یہ خرچ کرنا رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں وقت بڑا چاہیے، لیکن رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اگرچہ تمہیں آدھی کھجور بھی خرچ کر کے کیوں نہ بچنا پڑے۔ خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ، اللہ کی رضا کی خاطر اگر کوئی انسان آدھی کھجور بھی اللہ کی راہ میں دے دے، اللہ تعالیٰ اس کی آدھی کھجور کو قبول کر کے اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا نقصان نہیں، اس کے فائدے بڑے ہیں۔ یہ صدقہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبت کو ٹالتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ تھوڑی دیر کے بعد کل یا آنے والے وقت میں مجھ پر کون سی مصیبت آنے والی ہے، کون سی تکلیف آنے والی ہے، میرے اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن جب میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں گا، اللہ اس صدقے کی وجہ سے میری آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ یہ صدقہ معمولی چیز نہیں، یہ کوئی معمولی نیکی نہیں۔ رمضان المبارک، رمضان اور صدقہ، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام رمضان میں سخاوت کیا کرتے ہیں۔ ہم بھی رمضان میں بڑھ چڑھ کر سخاوت کریں، اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر اپنے مال کو خرچ کریں، اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ مقدار کو نہیں دیکھتے، اللہ معیار کو دیکھتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے خرچ کتنا کیا ہے، اللہ دیکھتے ہیں کہ اس خرچ کرنے والے کے دل کے اندر کیا ہے، کتنے خلوص سے کیا ہے، کتنے پیار سے کیا ہے، اس کے اندر رضائے الہی کی جستجو کتنی ہے، طلب کتنی ہے، اس کے دل کے اندر للہیت کتنی ہے، تقوی کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تعداد کو نہیں دیکھتے، مقدار کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ معیار کو دیکھتے۔ کوانٹٹی نہیں، کوالٹی چاہیے یہاں پر۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک کھجور جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اور اللہ اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں۔ جس طرح کہ تم ایک بکری کے بچے کی پرورش کرتے ہو، اللہ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، اللہ اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک کھجور جو تم نے اللہ کے راہ میں خرچ کی ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس ایک کھجور کو احد پہاڑ کے برابر بنا کے تمہیں واپس کریں گے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا نقصان نہیں ہے میرے عزیز دوستو، اس کو معمولی مت سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں
یہ آیات، یہ احادیث جب میرے آقا کی زبان سے صحابہ کرام سنتے ہوں گے، ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اس وقت تک تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں زیادہ پسند ہے، جب تک تم محبوب چیز خرچ نہ کرو۔ جتنی زیادہ پیاری چیز خرچ کرو گے اللہ اتنی زیادہ نیکی عطا فرمائیں گے۔ جس چیز سے جتنا زیادہ پیار ہوگا جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اس میں تڑپ بھی اتنی زیادہ ہوگی، اس میں محبت بھی اتنی زیادہ ہوگی، اس میں خلوص بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ اور یہ آیت سنی تھی جناب ابو طلحہ رضی اللہ، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن کی آیت سنی، فرمایا کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ میرے آقا کی خدمت میں آگئے، اللہ کے محبوب، اللہ کا حکم ہے اپنی محبوب چیز کو خرچ کرو۔ میری جتنی بھی جائیداد ہے، میرا جتنا مال ہے، یہ جو میرا باغ ہے کھجوروں کا مسجد نبوی کے سامنے، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ گواہ رہیں میں اللہ کے محبوب، میں نے اپنے اس باغ کو اللہ کے نام پہ وقف کر دیا ہے۔ ان صحابہ کرام پر کیا گزر، آج ہم اپنا بھی تو اندازہ لگائیں، ہمارا مال کے ساتھ کتنا پیار ہے، مال کے ساتھ ہماری کتنی محبت۔ یہ سب یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ حقیقت سمجھی تھی صحابہ کرام نے۔ رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم، آدم کا بیٹا، آدم کی بیٹی کہتی ہے یہ میرا مال، یہ میرا مال، بینک بیلنس میرا، گاڑی میری، بنگلہ میرا، مالی مالی، یہ میرا مال، یہ میرا مال، زمینیں میری۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں، تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا لیا، تیرا مال وہی ہے جو تو نے پہن لیا، اور تیرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ باقی سارا مال دوسروں کا ہے، سارا دوسروں کا ہی ہوگا۔ تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا، پہنا پرانا کر دیا، اور جو اللہ کی راہ میں دیا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس اسٹور کر دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمائی، پیارے آقا نے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ بکری ذبح کی ہے، میری عائشہ جا رہا ہوں نماز کے لیے، میرے واپس آنے سے پہلے پہلے یہ بکری اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا، بانٹ دینا، تقسیم کر دینا۔ آقا واپس تشریف لائے، عائشہ کیا اس میں سے کچھ بچایا ہے؟ آقا اس میں سے دستی بچا کے رکھی ہے۔ میرے آقا کو دستی کا گوشت زیادہ پسند تھا، دستی کو بچا کے رکھا ہے، باقی سب دے دی ہے۔ میرے آقا نے انداز سکھایا سوچنے کا، فرمایا نہیں نہیں عائشہ، تو نے ساری بکری بچا لی ہے، صرف دستی نہیں بچائی۔ اندازہ لگائیں، سوچ کا اندازہ لگائیں، جو دے دی ہے وہ بچ گئی ہے، جو بچا لی ہے وہ نہیں بچی ہے۔ یہ تربیت تھی صحابہ کرام، وہ آخرت کو دیکھا کرتے تھے۔
سیدنا عثمان ابن عفان، سب کہو رضی اللہ تعالی۔ سخاوت کا بادشاہ، اس کی سخاوت جس نے کبھی اللہ کے دین کے لیے کبھی کچھ بچا کے نہیں رکھا۔ آخری عمر ہے، آخری عمر ہے، ایک اونٹ بچا ہوا ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں یہ اونٹ کیوں بچا کے رکھا؟ فرماتے ہیں یہ اونٹ میں نے اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے بچا کے رکھا، اس پہ سوار ہو کے اللہ کے گھر میں جا کے حاضری دیا کروں، حج کے لیے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ میں قحط کا عالم ہے، ہر طرف بھوک ہے، ہر طرف افلاس ہے۔ مدینہ میں شور مچ گیا، مدینہ میں شور مچ گیا۔ قافلہ، تجارتی قافلہ آیا ہے، سینکڑوں اونٹ تجارتی سامان سے لدے ہوئے، غلے سے لدے ہوئے آئے ہیں، اور بہت لمبا قافلہ، لمبی لائن ہے اونٹوں کی۔ بعض نے کہا کہ 1000 اونٹ تجارتی قافلے میں لدے ہوئے مدینے میں آئے۔ یہ کس کا قافلہ ہے؟ یہ عثمان کا قافلہ ہے رضی اللہ تعالی۔ مدینہ میں قحط ہے، مدینہ میں افلاس ہے، تاجر مدینہ کے آئے۔ عثمان، یہ موقع ہے نا، آج بھی تاجر لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دگنی چگنی قیمت لگا کر لوگوں کو مال بیچتے ہیں۔ عثمان، لے لو، منافع لے لو، قافلہ ہمیں بیچ دو۔ کتنا منافع دیتے ہو؟ کہا ہم دگنا منافع دیتے ہیں۔ جناب عثمان نے کہا مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ کسی نے کہا ہم 1.5 گنا دیتے ہیں، کسی نے کہا 2 گنا دیتے ہیں، 3 گنا دیتے ہیں۔ آخر کار پریشان ہو گئے۔ عثمان ہر ایک کو کہتے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ کہنے لگے کہ ہمارے علاوہ مدینہ میں تاجر تو اور کوئی نہیں، عثمان تمہیں کون ہم سے زیادہ منافع دے رہا ہے؟ فرمایا میرا اللہ مجھے سب سے بڑھ کر منافع دے رہا ہے، وہ 10 گنا منافع دیتا ہے۔ جاؤ یہ سارا قافلہ مدینہ کے غریبوں کے اندر تقسیم کر دو۔ وہ صحابہ کرام تھا۔ آج ہم مال کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں۔ ضرورت مند پریشان ہے، اللہ کے دین کے ادارے، ضرورت مند غریب رشتہ دار، ہر جگہ پر ضروریات ہے، لیکن ہمیں اس بات پر اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے۔ رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہر حال کے اندر سخی تھے، بلکہ دنیا میں سب سے بڑے سخی تھے، لیکن سال کے کسی بھی حصے میں آپ اتنی سخاوت نہیں کرتے تھے جتنی رمضان کے مہینے میں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دوسری نیکیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں بڑھ چڑھ کر مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا